بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 روزہ سالانہ سنی کانفرنس 12 اور 13 اگست کو منعقد ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق 2 روزہ سالانہ سنی کانفرنس بھی ضلع چکوال 12 اور 13 اگست بروز ہفتہ اور اتوار کو منعقد ہوگی۔ یہ کانفرنس مولانا قاضی محمد ظہور الحسین اظہر، امیر تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان کی سرپرستی میں منعقد ہوتی ہے، جس میں ملک بھر سے جید علماء کرام شرکت کرتے ہیں۔ سنی کانفرنس بھی کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ 56ویں سنی کانفرنس کے شیعہ نشان طریقے سے انعقاد کے لیے پرچم اور بینرز آویزاں کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ بھی سنی کانفرنس میں شرکت کے لیے ایک بڑا جلوس مدنی جامع مسجد چکوال سے روانہ ہوگا۔ علاوہ ازیں تحصیل گجرخان اور ضلع راولپنڈی سے بھی سنی کانفرنس بھی میں شرکت کے لیے ایک قافلہ دولتالہ موڑ سے روانہ ہوگا، جو مونا کے مقام پر مرکزی جلوس میں شامل ہوگا۔ مونا میں جلوس کے استقبال کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام سب پر واجب ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے امیر اور دارالعلوم حقانیہ کے نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین بل کی منظوری کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام سب پر واجب ہے۔ تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت اطہار بل کی منظوری تاریخی فیصلہ اور خوش آئند اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سینٹ اور قومی اسمبلی سے شریعت بل پاس کروایا تھا، جس پر اس وقت کے حکمرانوں نے عمل درآمد کرنے میں پس پیش کرتے ہوئے ملتوی کر دیا۔ بالکل اسی طرز پر یہ بل تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین بل بھی بھاری اکثریت سے پاس ہوا ہے۔ اس بل کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اور امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کو ناقابل ضمانت جرم قرار دینا خوش آئند ہے۔ اس بل کی سینٹ سے منظوری اور اس کے نفاذ کے بعد معاشرے سے منافرت، تنگ نظری، عدم برداشت اور بہتان تراشی جیسے عناصر ختم ہو جائیں گے۔ اس قانون کے نفاذ سے تمام مصالح کے مابین اتحاد کی فضا برقرار رہے گی اور تشدد و نفرت انگیز اقدامات کا سدباب ہوگا۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے۔ اس کا آئین کتاب و سنت کی عملداری کی ضمانت دیتا ہے۔ ختم نبوت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے آئین کے ذریعے قانونی تحفظ دیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے پی ڈی ایم و جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ صادق سنجرانی کی مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات میں سابق وفاقی وزیر مولانا اسد محمود، سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری، مصطفیٰ چودھری سمیت دیگر شریک تھے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوئی اور ملاقات میں نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ناموں پر بھی مشاورت کی گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے وفد کا ضلع پلول کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی ہدایت کے مطابق جمعیت علماء ہند کے کارکنان اور ذمہ داران میوات کے نوح میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑنے کے بعد سے علاقہ میں حالات کو معمول پر لانے کے لیے ہماتن سرگرم عمل ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے موقر وفد نے گزشتہ ایام میں نوح کا دورہ کر کے وہاں پر متاثرین کے لیے 1 ماہ کا لازمی راشن تقسیم کرایا۔ گزشتہ کل بروز جمعرات جمعیت علماء ہند کے موقر وفد نے ضلع پلول کا دورہ کیا ہے۔ جمعیت علماء کا یہ وفد ناظم اعلیٰ جمعیت علماء متحدہ پنجاب مولانا محمد یحییٰ کریمی کی اما پر صدر جمعیت علماء میوات قاری اسلم صاحب کی معیت میں شہر پلول پہنچ کر سب سے پہلے SHO سے بات کر کے حالات کی نوعیت کو سمجھا۔ انہوں نے حالات سے آگاہ کر کے جمعیت علماء ہند کے وفد سے امن و سلامتی کا پیغام جاری کرنے کے لیے کہا اور اس کے بعد SHO صاحب نے پولیس سپرنٹنڈنٹ سے ملاقات کرائی۔ جمعیت علماء ہند کے وفد نے پولیس سپرنٹنڈنٹ سے دنگائی شرپسندوں کو جلد از جلد قانونی کٹہرے میں کھڑے کرنے کی مانگ کی ہے۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ نے تمام ملزموں کو گرفتار کر کے ضروری کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بعد ازاں شرپسندوں کے ذریعے شہر پلول میں آگ کے نظر کی گئی مساجد کا SHO کی زیر نگرانی دورہ کیا گیا اور مقامی لوگوں اور جمعیت علماء کے مقامی ذمہ داران کے ساتھ مل کر شرپسندوں کے ذریعے جلائی گئی دکانوں کا بھی دورہ کر کے مالی نقصانات کا جائزہ لیا گیا۔ اس وفد میں جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا حکیم الدین قاسمی، مولانا غیور قاسمی، قاری اسلم، قاری نوشاد، مفتی ذاکر قاسمی،
مولانا ساجد قاسمی، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء ضلع پلول مولانا جمیل اور دیگر موجود تھے۔ جمعیت علماء ہند کا وفد قاری اسلم صاحب کی رفاقت میں ہوٹل میں آگ کی نظر کی گئی مسجد کے دورہ کے لیے بھی پہنچا۔ ایس پی پلول نے پہلے سے ہوٹل پولیس کو مطلع کیا کہ جمعیت علماء ہند کے وفد کو تمام صورتحال سے واقف کرا کے مساجد کا دورہ کرایا جائے۔ جمعیت علماء ہند ہمیشہ کی طرح قومی اور ملی خدمات کے لیے پوری طرح کوشاں ہے اور مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے انتظامیہ سے ملاقات کر کے مسلسل مطالبات کر رہی ہے۔ افغانستان سے باہر جہاد، افغان سپریم لیڈر نے سخت احکامات جاری کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان سے باہر جہاد کے نام پر کوئی بھی کارروائی کرنے پر افغان سپریم لیڈر نے سخت احکامات جاری کر دیے ہیں۔ حالیہ دہشت گردی کے تناظر میں حکومت پاکستان نے شدید رد عمل ظاہر کیا، جس پر افغان سپریم لیڈر نے احکام اور فتویٰ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی افغان شہری اور افغان عبوری حکومت کا رکن جہاد اور عسکریت پسندی کے لیے افغانستان کی سرحد پار نہیں کرے گا۔ جو لوگ عسکریت پسندی کے لیے پاکستان گئے اور مارے گئے وہ شہید نہیں کہلائیں گے بلکہ ان کی موت کو ناپاک قرار دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو افغانستان کی حکومت کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا۔ پاکستان میں کسی بھی افغان شہری کے قتل کے بعد افغانستان کی حکومت کا کوئی بھی نمائندہ اس کی جنازے میں شرکت نہیں کرے گا۔ دوسری جانب 5 اگست 2023 عیسوی کو افغان وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد نے وزارت دفاع کا دورہ کیا۔ دورہ کے دوران انہوں نے واضح احکامات دیے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ افغانستان سے باہر کسی جنگ میں افغانوں کی شرکت نہ ہو اور افغان سپریم لیڈر شیخ ہبت اللہ اخندزادہ حفظہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کی جائے۔ امارت اسلامیہ ملک میں ہر قسم کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی حفظہ اللہ نے گزشتہ روز کابل شہر میں متعدد ریستوران مالکان اور نمائندوں سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں اللہ داد یزدانی، سید عبدالحلیم اور سخیداد رحیمی نے دیگر کی جانب سے گفتگو کی اور ملک میں ریسٹورانٹ انڈسٹری کی نمایاں ترقی کے بارے میں آگاہ کیا۔ ان کے مطابق ملک کے ریستوران خصوصاً کابل شہر کے ریستورانوں نے غیر ملکی گاہکوں کو ملک کی اصل ثقافت دکھانے میں اچھا کردار ادا کیا ہے اور سینکڑوں شہریوں کو روزگار فراہم کیا ہے۔ کابل شہر کے ریسٹورانٹ مالکان اور نمائندوں نے امارت اسلامیہ کی قیادت سے درخواست کی کہ وہ ملک میں ریستوران کی صنعت کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے تعاون کریں۔ مولوی عبدالسلام حنفی نے ملاقات میں کہا کہ نجی شعبے خصوصاً ریستوران نے شہریوں کو خدمات اور روزگار کی فراہمی میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور یہ کام قابل تحسین ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان ملک میں ہر قسم کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتی ہے اور دستیاب امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمایہ کاروں کی حمایت میں اپنی کوششوں سے دریغ نہیں کرے گی۔ وزیر معدنیات اور پیٹرولیم کی چینی کمپنی MJAM کے صدر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق وزیر معدنیات اور پیٹرولیم شیخ الحدیث شہاب الدین دلاور نے تانبے کی کان اینک کا ٹھیکہ لینے والی کمپنی MJAM کے سربراہ اور وفد سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں فریقین نے تانبے کی کان اینک کے پروجیکٹ کی تعمیر و ترقی، ورک پروگرام کی وضاحت، روڈ کی تعمیر اور MJAM کمپنی کے نئے ورک پلان پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت پیٹرولیم نے تانبے کی کان کنی کی رفتار پر تاکید کرتے ہوئے ٹھیکہ لینے والی کمپنی سے کہا کہ وزارت معدنیات اور پیٹرولیم تانبے کی کان کنی کے منصوبے کے آغاز کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ ملا عبدالغنی برادر کی ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملاقات، باہمی اقتصادی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر حفظہ اللہ نے ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں فریقین نے دو طرفہ تعلقات، تجارت، علاقائی روابط، افغانوں کو ویزوں کی فراہمی مسائل، دونوں ممالک کے درمیان فضائی راہداری کی قیام، افغانستان میں سرمایہ کاری بڑھانے اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محکموں کے ترجمان میڈیا کو بروقت اور درست معلومات دینے کی کوشش کریں۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ اطلاعات و ثقافت کے قندھار میں سرکاری اداروں کے ترجمانوں کے ساتھ مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان مولوی ذبیح اللہ مجاہد، انفارمیشن اور کلچر کے سربراہ مولوی انعام اللہ سمنگانی اور اماراتی اداروں کے ترجمانوں نے شرکت کی ہے۔ ملاقات میں ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ نے ترجمانوں کو معلومات کی فراہمی کے حوالے سے ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ وہ میڈیا کو
وقت اور درست معلومات فراہم کریں اور میڈیا کے ساتھ اچھی ہم آہنگی رکھیں۔ اس موقع پر انفارمیشن اینڈ کلچر کے سربراہ مولوی انعام اللہ سمنگانی نے بھی خطاب کیا اور ترجمانوں کو بروقت اور درست معلومات دینے کی تاکید کی ہے۔ شاہ سلمان نے مکہ میں علماء اور مفتیان اکرام کانفرنس کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے مذہبی امور، افتاء، مشائخ اور ان کے درمیان روابط کے عنوان سے اسلامی کانفرنس کے انعقاد کی منظوری دی ہے۔ یہ کانفرنس مکہ المکرمہ میں 26 تا 27 محرم الحرام وزارت مذہبی امور اور دعوت و ارشاد کے زیر اہتمام منعقد کی جائے گی۔ کانفرنس میں 85 ممالک کی نمائندگی کرنے والے 150 علماء اکرام، مفتیان اعظام، مذہبی جماعتوں کے رہنما جن میں مفتیان اکرام، اسلامی انجمنوں کے سربراہان، متعدد بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے اساتذہ، دانشور اور ماہرین تعلیم شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں اسلام کی اعتدال پسند تعلیمات کے فروغ، اعتدال، انتہا پسندی کے مسلم معاشروں پر اثرات، تدارک، تنزل، انتہا پسندی، دہشت گردی سمیت دیگر مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 2 روزہ کانفرنس کے دوران 7 ورکنگ سیشن منعقد کیے جائیں گے جن میں اسلامی رواداری اور بقائے باہمی کے ذریعے اسلامی اصولوں پر بات چیت کی جائے گی۔ کانفرنس کا مقصد اعتدال اور اسلامی رواداری کے اصولوں اور لوگوں کے درمیان رواداری اور بقائے باہمی کے اقدار کو فروغ دینے کے لیے دنیا میں مذہبی امور کے شعبوں، افتاء اور مذہبی اداروں کے درمیان روابط کو مضبوط کرنا ہے۔ قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دینے اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے اور مسلمانوں کے درمیان اسلامی اتحاد کو فروغ دینے، انتہا پسندانہ نظریات کا مقابلہ کرنے، انتہا پسندی کے تدارک، معاشروں کو الحاد اور انتشار سے بچانے اور اسلام کی نشاط ثانیہ اور معاشی کی تعمیر کے لیے مختلف شعبوں میں ترقی کے ساتھ اقدار کے تحفظ کے اصولوں پر بات چیت کی جائے گی۔ اسی پر بیان جاری کرتے ہوئے سعودی عرب کے مفتی اعظم نے کہا ہے کہ اس کانفرنس کے انعقاد سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں مملکت سعودیہ کی دلچسپی اور اس کی اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کی خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ کتاب و سنت کی روش کے مطابق دین اور دنیا میں امن و محبت پھیلانے کے سعودی عرب کے جذبے کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مکہ المکرمہ میں اس کانفرنس کا انعقاد ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب کچھ تنازعات اور نفرتیں بھڑک رہی ہیں۔ یہ کانفرنس اس پیغام کا ثبوت ہے جو مملکت اسلام کی رواداری اور اعتدال پسندی اور بقائے باہمی کی دعوت کے بارے میں دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ سعودی عرب نفرت اور عدم برداشت کو مسترد کرنا اور لوگوں میں پھیلنے والے نفرت اور تشدد کے جذبات کو کم کرنے کے لیے ایک شراکت دار کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سعودی عرب ایک سلامتی اور امن کا ملک ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان رواداری اور پرامن بقائے باہمی کی اقدار کو فروغ دینے اور اعتدال پسند اسلامی طرز فکر کے مطابق سب کے حقوق کے تحفظ کا خواہاں ہے۔ شیخ عبدالعزیز نے کانفرنس کے مقاصد اور اس میں موجود اہم محوروں کی تعریف کی جو مسلمانوں کے درمیان اسلامی اتحاد کو مضبوط کرنے، انتہا پسند اور منحرف نظریات کو مسترد کرنے، ہم آہنگی کے حصول اور علماء اور مفتیان کے درمیان نظریات اور تجربات کے تبادلے میں معاون ثابت ہوں گے۔ نماز جمعہ کی امامت کے دوران شیخ ماہر المعقلی کی طبیعت خراب۔ تفصیلات کے مطابق مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذہبی امور کی صدارت کے سرکاری ترجمان نے وضاحت کی کہ آج 24 محرم الحرام 1445 ہجری کو مسجد حرام میں نماز جمعہ کے دوران یہ ہوا کہ مسجد حرام کے امام اور خطیب محترم شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد المعقلی کو خطبہ کے اختتام اور نماز کے آغاز میں تھکاوٹ اور کمزوری کا احساس ہوا۔ اس کے بعد وہ نماز پوری نہ کر سکے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے اور مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذہبی امور کے صدر، مسجد حرام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس حفظہ اللہ نے آگے بڑھ کر لوگوں کو نماز مکمل کرائی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسی صورت میں مشروع ہے کہ امام پیچھے ہو جائے اور مقتدیوں میں سے ایک آدمی کو آگے بڑھائے تاکہ وہ اپنی اور لوگوں کی نماز مکمل کرائے۔ بیان کے آخر میں کہا گیا ہے کہ ریاست کے سرکاری ترجمان سب کو اطمینان دلاتے ہیں کہ الحمدللہ اب شیخ ڈاکٹر ماہر المعقلی خیر و عافیت اور اچھی صحت میں ہیں۔